بڑے مظلومانہ اور دردناک اور کربناک انداز سے شہید کر دیا گیا۔ یقیناً اس واقعے کا دکھ اور غم ہر کلمہ پڑھنے والا آج بھی اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محبوب اور پیارے بیٹے اور پھر آگے ان کے بیٹے، یعنی خاندان نبوت، اس پہ اتنا ظلم اور اتنی بربریت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از راہ محبت حضرت حسین کے ساتھ جو والہانہ انداز اپناتے تھے، آج بھی ان کا تذکرہ سیرت اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور محفوظ ہے۔ اور اس کی وجہ اور بنیاد در حقیقت اپنی لخت جگر اور اپنی بیٹی سے محبت ہے۔ یہ تو پھر بیٹی کا بیٹا ہے نا، اور جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سے تھی نا، وہ بھی بے مثال، جن کی آمد پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال کرتے، اور جن کے لیے اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ پھر ان کے سینے پہ پلنے والے ان دو شہزادوں کے ساتھ آپ محبت کیوں نہ کرتے؟ جب پیدا ہوئے تو نام مبارک خود رکھا حسین، پھر گھر تشریف لے گئے بیٹی کے اور گھٹی خود لگائی حضرت حسین کو رضی اللہ تعالی۔ 7ویں دن ان کا عقیقہ بھی خود فرمایا، ان کے سر کے بال مونڈے اور صدقہ چاندی کا اس کے برابر بھی خود فرمایا، اور اس کے بعد ان کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت، یہ سب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوتی رہی۔ کبھی ان کو اپنے کمبل اور چادر میں اندر ہی چھپا لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ایک طرف حسن ایک طرف حسین، اور اوپر کمبل لپیٹا ہوتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ کا جسم بھاری بھاری لگ رہا ہے، حضور چادر ہٹاتے ہیں، دائیں طرف حسن ہوتا ہے اور بائیں طرف حسین ہوتا ہے رضی اللہ عنہ۔ حضور علیہ السلام ان کی زبان مبارک کو نکال کر اپنے منہ میں لے کر چوستے ہیں،
تو جن کا لعاب حضور کے منہ مبارک میں اور حضور کا لعاب مبارک جن کے منہ میں چلا جائے، یہ ایسی سعادتیں ہیں اور ایسی محبتیں ہیں کہ ان کا کوئی جواب نہیں۔ سواری پہ اپنے ساتھ سوار کر لینا معمول تھا، سوار ہے نا تو سواری پر ان کو بھی اپنے ساتھ، ایک کو آگے ایک کو پیچھے سوار کرنا حضور کا معمول تھا۔ حتیٰ کہ ایک دن کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ آپ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے سواری پہ سوار ہونے والے نواسے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ بھی تو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت، پھر ایسے محبوب نواسے کو اتنا ظلماً شہید کرنا، یقیناً یہ تاریخ اسلامی کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ اور آپ عموماً سنتے اسے بیان کیا جاتا ہے ان دنوں میں، لیکن اس کا بیان کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اس میں اتنی جھوٹ کی آمیزش کی گئی ہے کہ اس جھوٹ کو اوپر سے اتار کر حقیقی طور پر سچ دکھایا جائے، اگر لوگ اس سچ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ عموماً ویسے اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو دو رائے آپ کے سامنے آتی ہیں۔ ایک رائے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا وجہ پیش آئی کہ وہ مدینہ کو چھوڑ کر، مکہ کو چھوڑ کر حج کے دنوں میں، حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آگے حج شروع ہونے والا ہے، آخر کیا مجبوری اور کیا وجہ پیش آئی کہ آپ حج کے مبارک دنوں کو چھوڑ کر کوفہ روانہ ہو گئے؟ خروج کیوں کیا؟ ایک رائے جی یزید فاسق و فاجر ہو چکا تھا، ظالم ہو چکا تھا، اور ظلم کا تختہ الٹنے کے لیے رسول اللہ کے لخت جگر کا نکلنا تو بالکل واضح چیز ہے کہ اگر دنیا میں ظلم ہو رہا ہو، دین بدلا جا رہا ہو اور حضور کی اولاد گھر میں آرام سکون سے بیٹھی رہے، یہ بات تو واقعی بعید از عقل ہے کہ جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گلشن کو اپنے ہاتھوں سے سینچا تھا اور اپنا خون لگایا تھا جس دین کے قیام کے لیے، اس دین کو بدلا جا رہا تھا۔ حکمران ظالم ہو چکا تھا، زانی تھا، شرابی تھا، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا، ایک یہ رائے تو اس کے خلاف نکلے۔ عموماً یہ رائے آپ کو ہر کسی کی زبان پر نظر آئے گا، جو بھی واقعہ کربلا بیان کرنا شروع کرے گا، چاہے وہ الف کلی سمجھنے والا بھی نہ ہو، وہ یہیں سے شروع کرے گا کہ یزید ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا، تو حضور کا بچہ، حضور کا بیٹا، حضور کی نسل، حضور کی آل، حضور کی اولاد آرام سے سکون سے گھر کیسے بیٹھتی؟ اس لیے نکلی۔
اور دوسری رائے اس میں جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے نکلے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد حکمرانی کے لیے اپنے بیٹے یزید کو منتخب کیا، جس میں انہوں نے سب سے پہلے، اس میں بھی دو رائے کہ وہ یزید کیسے آیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اسے منتخب نہیں کیا، وہ خود آ گیا اپنے بل بوتے پہ، اپنے زور پہ۔ لیکن محققین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی حضرت سیدنا امیر معاویہ کی خلافت کو 10 سال ہی ہوئے تھے کہ آپ نے یہ، کیونکہ اس سے پیچھے 4 سالہ دور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزرا، وہ سارا انتشار میں، اختلاف میں اور جنگوں میں اور قتل و قتال میں، مسلمانوں کے آپس کی جنگوں میں گزرا، کفر کے خلاف نہیں، اپنے درمیان لڑائیاں جس میں اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلافت کی مسند پر متمکن ہوئے، تو 6 ماہ انہوں نے خلافت فرمائی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سیدنا امیر معاویہ سے صلح کر لی، کیونکہ سیدنا امیر معاویہ کا معاملہ چل رہا تھا سیدنا علی کے ساتھ، اور وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ معاملہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے، ہم آپ کی بیعت اتنے تک نہیں کرتے جتنے تک آپ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہ لے، قصاص نہ لے، ان کو جتنے تک لٹکاتے نہیں آپ، ہم آپ کی بیعت نہیں کریں۔ یہ گورنر تھے دمشق کے، اور ان کے پاس بھی بہت بڑا علاقہ تھا سیدنا امیر معاویہ کے پاس، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک اسلامی اور باقاعدہ شورائی طریقے سے خلیفہ چنے گئے، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ میں اتنے تک بدلہ اور قصاص نہیں لیتا جتنے تک میری بیعت نہ کرو، مجھے مضبوط کرو، میرے ساتھ ملو، پھر ہم مل کر ان سے بدلہ لیں گے، انہیں لٹکائیں گے۔ لیکن سیدنا عثمان غنی یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ بلوائی اور سبائی جنہوں نے سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا تھا وہ آج بھی ان کے اردا گرد ہیں، تو اگر ہم ان کی بیعت کر لیتے ہیں تو بیعت کرنے سے کہیں وہ زیادہ مضبوط نہ ہو جائیں اور بدلہ نہ لیا جا سکے، قصاص پھر نہ ہو سکے، تو ضروری ہے کہ پہلے ان کو لٹکایا جائے، تب ہم آپ کی۔ تو یہ ایک اختلاف تھا کہ وہ فرماتے تھے بیعت پہلے کرو، اور سیدنا امیر معاویہ فرماتے تھے نہیں، پہلے مجرموں کو لٹکاؤ۔ بھائی یہیں سے اختلاف ہوا، پھر اس میں جنگیں آئیں، جمل، صفین، تو مسلمانوں کا ایک بڑا نقصان ہوا۔ پھر اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ سے صلح کر لی آپ کے بیٹے حضرت حسن نے 6 ماہ خلافت کی، اور پھر اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے اور لکھ کے دے دی خلافت امیر معاویہ۔ تو اب یعنی وہ اختلاف حضرت حسن نے ختم کر دیا جو حضرت علی سے امیر معاویہ کا آپس میں چل رہا تھا، اور یہ در حقیقت رسول اللہ کی پیشن گوئی تھی۔ ایک دن حضرت حسن حضور کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ او لوگوں سنو، یہ میرا بیٹا حسن سردار بیٹا ہے، یہ سردار بنے گا انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ میرا رب اسی حسن کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی کہ دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا میرا بیٹا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ دونوں جماعتیں مسلمانوں کی بھی ہوں گی اور عظیم اور عظمت والی بھی ہوں گی۔ آج ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے جو حضرت علی المرتضیٰ کے پلے میں اپنا ووٹ ڈال کر بھونکتے ہیں سیدنا امیر معاویہ کو کہ وہ علی سے لڑنے والے تھے، لہٰذا ہم تو میاں علی والے ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، ہم علی کے ساتھ ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن کرتے ہیں، تشنیع کے تیر چلاتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ سے بغض نہیں رکھنا چاہیے بلکہ رسول اللہ کی حدیث پہ نظر کرنی چاہیے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے گی وہ دونوں جماعتیں من المسلمین، وہ مسلمانوں کی جماعتیں ہوں گی، اور صرف مسلمانوں کی نہیں، عظیمتین من المسلمین، وہ دونوں بڑی عظمت والی عظیم جماعتیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اور امیر معاویہ دونوں کی جماعتوں کو عظیم کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں جماعتوں کو مسلمانوں کی جماعتیں گردانے، اور آج کا کوئی مشکوک نسل اٹھ کے ان میں سے کسی ایک جماعت کو مسلمانوں کی جماعت نہ سمجھے، یا ان دونوں میں سے ایک کو عظمت والی جماعت نہ سمجھے، وہ در حقیقت رسول اللہ کی اس ارشاد اور حدیث کے خلاف اپنا نظریہ بنا چکا ہے، اور جس بندے کا نظریہ رسول اللہ کی حدیث سے ٹکرا جائے وہ بندہ کبھی صراط مستقیم پر نہیں ہوتا، وہ بندہ کبھی صراط مستقیم پر نہیں ہوگا۔ تو حضور دونوں جماعتوں کو مسلمانوں کی جماعتیں فرما رہے ہیں، حضور دونوں جماعتوں کو مومنوں کی جماعتیں فرما رہے ہیں، عظیم جماعتیں۔ تو اس اختلاف کو ختم کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب جب یہ اختلاف ختم کر دیا اور امیر معاویہ خلیفہ بن گئے، پھر آپ کی خلافت کا ایک لمبا عرصہ 19 سال، کتنا وہ پیچھے جو خانہ جنگی رہی 4 سال حضرت علی والے، ان تمام معاملات کو صاف کیا، حکومت اسلامی کو مضبوط کیا، اور اپنے تدبر اور اپنے فہم کو کام میں لائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن مجید کی اس پیشن گوئی کو ثابت کیا اور سچا کر دکھایا جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفتح کے اندر کہ میں نے رسول اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ رسول میرے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے اور غلبہ پیدا ہو جائے اسلام کا۔ اب غلبہ 3 طرح کا ہوتا ہے، دلیل کا غلبہ، رقبے کا غلبہ، اور طاقت اور حکومت کا غلبہ۔ دلیل کا غلبہ سیدنا محمد الرسول اللہ کے دور میں ہو گیا، کیونکہ آپ نے قرآن والی دلیل
دلیل دنیا کے سامنے رکھ دی، قرآن سے پڑھ کر تو کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، قرآن کا مقابلہ کوئی دلیل نہیں کر سکتی۔ لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ دلیل کا غلبہ رسول اللہ کے زمانے میں حاصل ہو گیا، رقبے کا غلبہ فاروق اعظم کے زمانے میں حاصل ہو گیا کہ وہ دین عرب سے نکل کر عجم تک جا پہنچا، وہ دین ایران تک پہنچا، مصر تک پہنچا، فارس تک پہنچا، روم تک پہنچا، اور دنیا کے چپے چپے خطے خطے میں اللہ کا دین جو ہے وہ اس کا جھنڈا بلند کر دیا فاروق اعظم نے۔ رقبے کا غلبہ وہاں ہو گیا، اور طاقت اور قوت کا غلبہ جو ہے وہ امیر معاویہ کے زمانے میں ہوا۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا غلبہ پہنچایا دین کو کہ وہ قرآن مجید کی آیت اگر آ کے سچی ہوئی ہے تو امیر معاویہ کے دور میں سچی ہوئی۔ وہ جو اللہ نے کہا تھا میں دین کو غالب کر دوں گا، اس غلبے کا آغاز رسول اللہ سے شروع ہوا، ابو بکر عمر عثمان علی سے ہوتا ہوا، وہ غلبہ اپنے اکمال اور اتمام اور اپنے عروج کو تب پہنچا جب سیدنا امیر معاویہ نے 19 سال اسلام کی خدمت۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو پورا نظام بنا لیا نا، اب سوچا کہ پیچھے کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ اب اگر میں ایسے ہی چھوڑ دوں اور میری وفات ہو جائے اور میں اگلے معاملات میں کوئی دلچسپی نہ لوں کہ میرے بعد کیا ہوگا، تو یہ ساری میری کی ہوئی محنت کہیں پھر ضائع نہ ہو جائے۔ میرے دنیا سے اٹھنے کے بعد وہی شرارتی سبائی عبداللہ بن سبا کی نسل، وہ یہودی جنہوں نے پہلے جنگیں کروائی ہیں ہمارے درمیان، کہیں وہ دوبارہ پھر نہ آ جائیں اور میری وفات کے بعد پھر نہ مسئلہ کھڑا ہو جائے کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا، اور وہ بیچ میں پڑھ کر دوبارہ کہیں مسلمانوں کو لڑا نہ دیں۔ اس لیے میں اپنے بعد والا معاملہ اپنے ہاتھوں سے اگر حل کر کے جاؤں تو یہ بہت اچھا ہو۔ یہ تھی سوچ آپ کی۔ اب بتائیں یہ سوچ ٹھیک تھی یا غلط تھی؟ زور سے بولو۔ اور صحابی کی نیت پہ کوئی شک ہے؟ آپ کو کیوں نہیں بولتے؟ یہ سوچ حضرت امیر معاویہ کی ٹھیک ہے نہیں؟ ٹھیک تھی کہ میرے بعد کہیں دوبارہ یہ مسائل اٹھ کھڑے ہو گئے تو یہ تو پہلے انتظار میں ہیں جن کی گردن کو میں نے دبا رکھا ہے اپنے پیر کے نیچے، یہ کہیں دوبارہ اٹھ کھڑے ہو کر مسلمانوں کا نقصان نہ کریں، دوبارہ کوئی نئی جنگیں نہ چھیڑ دیں یا دوبارہ قتل عام نہ کروا دیں۔ اس لیے انہوں نے سمجھا کہ میں اپنی زندگی میں خود اپنا ولی عہد مقرر کرتا جاؤں۔ اچھا یہ تو ان کی اپنی سوچ تھی، لیکن انہوں نے صرف اسی پہ کام نہیں کیا کہ اپنی سوچ کو اپنے مطلب مرضی سے نافذ کر دیں اور اعلان کر دیں جی میرے بعد یزید ہوگا، نہ ایسے نہیں کیا۔ مشورہ کیا۔ کیا کیا جی؟ صحابہ سے مشورہ لیا، اور صحابہ نے نام پیش کیا یزید کا۔ کس کا نام پیش کیا؟ یہ باتیں آپ کو عجیب محسوس ہوں گی تو ہوں، اس لیے کہ آپ سنتے پتہ نہیں کیا رہتے ہیں، لیکن میں تو حقائق بیان کروں گا آپ کے سامنے، وہ چیز بیان کروں گا کہ جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دامن داغدار نہ ہو۔ تو یہ دوسری رائے کہ حضرت حسین اس لیے نکلے کہ یہ جو کام حضرت امیر معاویہ نے فرمایا ان کی نیت پہ تو کوئی شک نہیں کہ انہوں نے صحابہ، مغیرہ بن شعبہ نے سب سے پہلے یہ مشورہ دیا یزید کا، پھر اس کے بعد انہوں نے صحابہ کی میٹنگ، پھر مدینہ آئے دمشق سے چل کر مدینہ آئے اس ضعیفی میں، اس بیماری میں، اس آخری عمر میں، اور یہاں آ کر صحابہ سے مشورہ لیا۔ سب صحابہ نے یزید کے حق میں ووٹ دیا کہ اسے
خلیفہ آپ اپنے بعد ولی عہد مقرر کر دو، اس لیے کہ اب اگلا دور جو ہے نا، صحابہ تو اب چند رہ گئے ہیں نا، چند 100 صحابہ زندہ ہیں، باقی سب رسول اللہ کے شاگرد دنیا چھوڑ چکے ہیں اور فوت ہو چکے ہیں، اور صحابہ کے بعد اگلا دور ہے تابعین اور تبع تابعین۔ تو اب وہ جو اسلام کی غیرت صحابہ والی تھی موجود، وہ اب صحابہ والی حمیت، غیرت اور دین کا جذبہ وہ پچھلوں میں تو نہیں نہ ہو سکتا۔ تو اب نئے نو مسلم زیادہ ہیں، نئے مسلمان ہیں، کافروں سے زیادہ متھا ہے، کافروں سے مقابلہ ہے، تو یہ بہت ضروری معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، کہ چلو ایک قبیلہ بنو امیہ اقتدار میں ہے، امیر معاویہ بنو امیہ سے تھے، تو یہی قبیلہ آگے چلتا رہے کہ چلو قبائلی عصبیت ہی کی بنیاد پر کچھ حکومت تو مضبوط ہوتی رہے گی نا، تاکہ کہیں دشمنان اسلام درمیان میں نہ آ جائیں۔ تو انہوں نے نامزد کر دیا، نامزد کر دیا، اور یزید کے ہاتھ پر لگ بھگ 250 صحابہ نے بیعت کی۔ بولیں کتنے صحابہ نے؟ بولو لگ بھگ، ویسے جن کے نام آتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں 200 سے اوپر ہے، 231 صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ لیکن 5 افراد ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ کتنے ہیں جی؟ 5۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، یہ دونوں اہم ہیں نا، ابو بکر اور عمر، اور ان دونوں کے بیٹوں نے یزید کے حق میں فیصلہ بیعت نہیں کی۔ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، 4 اور 5ویں حضرت حسین، یہ 5 افراد ہیں۔ پھر جس وقت یزید تخت نشین ہوا، ان میں سے پھر یہ 5ویں جو تھے نا حضرت ابو بکر کے بیٹے، یہ اس وقت فوت ہو چکے تھے۔ ولی عہد تو 10ویں سال مقرر کر دیا نا یزید کو، اور خلافت 19 سال کی۔ پھر جب اس کا دور آیا تو یہ فوت ہو چکے تھے۔ پیچھے کتنے رہ گئے؟ 4۔ یہ 4 تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی، حضرت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر، یہ 4 ہیں۔ اب ان 4 میں سے نا، ان 4 کا بھی آپس میں اختلاف ہو گیا۔ وہ کیسے ہوا؟ یہ جو 2 تھے نا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر، یہ کہتے تھے کہ چلو باپ کے بعد اگر بیٹا آ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ ویسے اسلامی طریقہ تو نہیں، لیکن اگر آ گیا ہے تو حضرت امیر معاویہ کی نیک نیتی اس میں شامل ہے، صحابہ کا مشورہ شامل ہے، تو کہیں ممانعت تو کوئی نہیں نا لکھا ہوا قرآن میں کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں آ سکتا، کہیں یہ تو منع کوئی نہیں کیا گیا نا۔ تو اگر چلو ایک کام ہو گیا ہے، اب اس کے خلاف اٹھیں گے نا تو فساد پیدا ہو جائے گا، تو اٹھنا نہیں چاہیے، چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ 2 اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے کہ نہیں، ہمیں اسے چیلنج کرنا ہے کہ یہ کام غلط ہوا ہے۔ باپ کے بعد کیا آ گیا؟ بیٹا۔ باپ کے بعد بیٹا نہیں آنا چاہیے، مسلمانوں کے خلیفے چننے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو سیدنا حسین کا خروج، یعنی آپ کا وہاں سے نکلنا حج کو چھوڑ کر، حالانکہ حضرت حسین نے لگ بھگ 35 حج کیے ہوئے۔ کتنے جی؟ پیدل، وہ بھی پیدل، اتنا عبادت گزار میرے نبی کا نواسا، لیکن چھوڑ کے نکل آئے۔ یعنی اس نیت پہ نکلے کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ درست نہیں ہوا، اور پھر اوپر سے کوفیوں کے خطوط، جب ان کو پتہ چلا کہ ابھی تک حضرت حسین نے بیعت نہیں کی، تو ان کو ایک بندہ ہاتھ آ گیا بڑا کام کا، اہل بیت میں سے، رسول اللہ کے گھر میں سے۔ انہوں نے سوچا کہ ان کو خط لکھ کے نہ بلایا جائے اور اپنا مقصد حاصل کیا جائے، دوبارہ مسلمانوں کو لڑایا جائے۔ خط کتنے آئے؟ لگ بھگ 12,000۔ کتنے خط آئے جی؟ اور کوفیوں نے کتنے خط بھیجے؟ کتنے بندوں نے؟ لگ بھگ 12 بوریاں بندھی ہوئی تھی حضرت حسین جو ساتھ لے کے گئے خطوں کی۔
کہ آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس نقطے پہ نکلے کہ یہ جو کام ہوا ہے، باپ کے بعد بیٹا آیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کے مشورے اور شورا سے ہونا چاہیے۔ جبکہ سارے مسلمان مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ تم آؤ تم آؤ، تو مجھے اگر پکارا جائے خلافت کے لیے تو میں حضور کی نسل اور آل سے ہوں، تو میں پیچھے گھر کیسے بیٹھا رہا ہوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس روکتے رہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، آپ نہ تشریف لے جائیں، یہ آپ کو خط لکھنے والے کوفی ہیں، اور الکوفی لا یوفی، یہ کوفی کبھی وفادار نہیں ہوتے۔ انہوں نے آپ کے باپ علی المرتضیٰ کے ساتھ کیا کیا تھا آپ کو بھول گئے؟ انہوں نے آپ کے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کیا کیا تھا آپ بھول گئے؟ آپ کے والد کو شہید انہی کوفیوں نے کیا تھا، آپ کے بھائی کو انہوں نے شہید کیا تھا، اب آپ پھر ان کی باتوں پہ جا رہے ہیں؟ آپ نہ جائیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس تو یہ فرما رہے تھے، اے کاش اگر مجھے آپ کی عزت اکرام اور تکریم آڑے نہ ہوتی تو میں آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو پیچھے کھینچ لیتا کہ نہ جائیں نہ جائیں نہ جائیں، یہ غدار ہیں، یہ آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ ادھر سے بلایا جا رہا تھا اور خط ہزاروں کی تعداد میں، اس لیے سیدنا حسین روانہ ہو گئے۔ اب کتنی رائے دو آ گئی سامنے آپ کے جی؟ دو رائے۔ حضرت حسین اس لیے گئے یزید ظالم تھا تو ظلم کے خاتمے کے لیے۔ نمبر دو، حضرت حسین اس لیے گئے کہ یہ جو خلافت کا معاملہ ہوا ہے نا، باپ کے بعد بیٹا، یہ طریقہ غلط ہے، اس طریقے کو ختم کرنے۔ دو رائے آ گئی آپ کے سامنے، ایک یزید کے خلاف خروج کیا جیسا کہ عام مشہور ہے، اور دوسرا کہ وہ جو خلافت باپ کے بعد بیٹے والا طریقہ ہے، اس طریقے کو ختم کرنے گئے۔ اللہ اب یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ویسے یہ بڑا مشکل موضوع ہے، اس پہ بندہ جو ہے وہ اپنے تبصرے جھاڑتا ہے، لیکن حقائق تو پھر حقائق ہوتے ہیں۔ ہم چونکہ اہل سنت ہے نا، تو پھر ہمارا جیسا صحابہ سے رشتہ ہے ویسا ہی ہمارا اہل بیت سے بھی رشتہ ہے، اور اہل بیت کی محبت بھی ہمارے دلوں میں، تو صحابہ کی محبت بھی ہمارے۔ ہم یہ سوچتے ہیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ بھی اس پہ غور کریں کہ اگر وہ پہلی رائے اس کو ہم مان لیں کہ یزید کے خلاف نکلے، تو جن 250 صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ان کی عدالت بچے گی؟ ان کی عدالت بچے گی کہ انہوں نے ظالم کے ہاتھ پہ بیعت کر دی؟ حضور کے شاگرد ہو کر، حضور کے صحابی ہو کر ظالم کے ہاتھ پہ بیعت، صحابہ کے پلے کچھ بچے گا؟ یہ ایک سوال ہے، اگر آپ میں سے کوئی جواب دینا چاہے تو اٹھ کے مجھے جواب دے دے۔ میں مطمئن، میں کوئی اپنی رائے تو پیش نہیں کر رہا، میں تو خلاصہ تحقیق کا آپ کے سامنے نکال کے رکھ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں واقعہ کربلا بیان کرو، واقعہ کربلا۔ بھائی واقعہ کربلا تو بیان کرتے ہیں، لیکن واقعہ کربلا برداشت بھی کرتا ہے کوئی؟ یہ سوال ہے، اس کا کوئی جواب دے کہ یزید کے ہاتھ پہ 231 صحابہ نے، اور ان صحابہ میں سے بدری صحابہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اہل بدر، یہ جو 313 ہیں، ان سے اللہ اتنا راضی ہو گیا ہے کہ اللہ نے ان کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد تم جو مرضی کرتے رہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ اصحاب رضوان، وہ بیعت رضوان جن کے حق میں ہوئی 1400، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین، اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے۔ ان بیعت رضوان والوں میں سے بھی ہیں جو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تو بدری صحابہ بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، بیعت رضوان والے صحابہ بھی بیعت کرنے والوں میں شامل ہیں، یا چلو وہ نہ بھی ہو، صحابی کوئی ایک ہی ہو، لیکن یہاں تو سینکڑوں ہیں، تو یہ پھر اس میں پرابلم آ جاتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں یزید کے خلاف نکلے، وہ ظالم تھا، شرابی تھا، زانی تھا، تو بتاؤ صحابہ نے زانی کے ہاتھ پہ بیعت کی؟
صحابہ نے شرابی کے ہاتھ میں بیعت کی، صحابی ایسے کر سکتے ہیں؟ بولو بھائی، صحابی ایسے کر سکتے ہیں؟ تو دوسری رائے پھر کیا ہے کہ حضرت حسین یزید کے خلاف نہیں نکلے، بلکہ اس لیے نکلے کہ وہ جو باپ کے بعد بیٹے والی ریت شروع ہو رہی ہے نا، یہ نہ ہو، یزید کو میں ہٹاؤں اور مسلمان مجھے خلافت کے لیے چن رہے ہیں تاکہ میں مسلمانوں کا چنیدہ ایک خلیفہ منتخب ہو جاؤں، تاکہ باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، یہ خلافت ہی رہے، ملوکیت نہ بنے، اس لیے نکلے۔ تو یہ دوسری رائے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر جب نکلے، یہ دونوں رائے آپ کے سامنے اب جب نکلے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنی تسلی کے لیے مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا کہ آپ ذرا جائیں، یہ اتنے خط آ رہے ہیں، آپ ذرا حالات کی تحقیق کریں۔ وہ گئے، ان کے ہاتھ پہ بیعت شروع کر دی لوگوں نے، لیکن جب یزید کو پتا چلا تو اس نے گورنر بدلا، سخت گورنر آ گیا عبید اللہ بن زیاد، اس نے ڈنڈا استعمال کرنا شروع کیا تو سارے بیعت کرنے والے پیچھے ہو گئے، حتیٰ کہ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور یہ لوگ شہید کر دیے گئے۔ پھر پتا چلا اب نکل چکے تھے مکہ سے، آ رہے تھے کوفہ، رستے میں پتا چلا کہ میں نے جس کو بھیجا تھا وہ تو شہید کر دی۔ پہلے انہوں نے رپورٹ بھیجی کہ حالات ٹھیک ہیں، لوگوں نے میری بیعت کر لی، آپ آ جائیں۔ وہ روانہ ہوئے، رستے میں تھے کہ پتا چلا کہ ان کو تو شہید کر دیا گیا۔ اب کہا کہ اب بتاؤ اب کیا کریں؟ مسلم بن عقیل کے بیٹے ساتھ تھے، پورا جو خاندان تھا نا 80 لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم تو باپ کے قاتل کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم تو جائیں گے۔ پھر حضرت حسین کے ساتھ وہ آئے ہوئے تھے اور حضرت حسین ان کی نہ مانتے، بات تو پھر یہ بھی کوئی نہیں تھی، مروت تو نہیں تھی۔ تو اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آگے چل کر پھر انہی کوفی غداروں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلماً شہید کر دیا۔ الغرض یہ واقعہ نری تاریخ ہے، بولو یہ واقعہ کیا ہے؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ واقعہ کیا ہے؟ نری تاریخ ہے۔ اور ایک اصول یاد رکھیں، میں نے تو ویسے 2-4 باتیں کر دی ہیں کہ کیا لکھتے ہیں اور کیا واقعہ ہے، ویسے آپ پڑھیں تحقیق کریں، لیکن ایک اصول یاد رکھیں، اصول یاد رکھیں، کوئی بھی نظریہ اپنانے سے پہلے 1 منٹ رک کے سوچ لیں کہ میں جو نظریہ اپنا رہا ہوں کربلا کے بارے میں، اس میں کوئی صحابی تو نہیں رگڑا جاتا، کسی صحابی کی عزت پہ حرف تو نہیں آ رہا، کسی صحابی کے ایمان اور عدالت میں تو شک نہیں ہو رہا۔ اگر صحابہ پہ اس طریقے سے حرف آتا ہو، تنقید کا دروازہ کھلتا ہو، پھر ایسا نظریہ مت اپنائیے جو نظریہ آپ کے دل میں صحابہ کی دشمنی پیدا کر دے۔ کوئی فائدہ ہے پھر اس نظریے کا؟ جائے آپ کی تحقیق بھاڑ میں کہ آپ نے تحقیق اچھی کی ہے کہ آپ کے دل میں صحابہ کا بغض آ گیا۔ ایسی تحقیق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ کے دل میں صحابہ کا بغض آئے۔ بس اب ظلم تو ہو گیا، اور ظلم ایسا ہوا کہ آج تک مسلمانوں کے دل میں اس کا درد ہے، لیکن ہم جناب اسلام کے اصولوں کے پابند ہیں۔ اسلام کے اصول جو سیدنا حسین نے اپنے خاندان کو وصیت کیے تھے، ہمیں انہی پہ کاربند رہنا چاہیے۔ سیدنا حسین نے اپنی بہن کو کہا تھا، آج بھی شیعہ سنی سب کتابوں میں لکھی ہوئی ہے حضرت حسین کی وصیت، اگر میں شہید کر دیا جاؤں، اے میری بہن بے صبری نہ کرنا، چہرہ نہ پیٹنا، بال نہ کھولنا، ماتم نہ کرنا، گریہ و زاری نہ کرنا۔ ہمیں ان اصولوں کو اپنانا چاہیے نا۔ ظلم تو ہو گیا آل رسول پر، لیکن اب پیٹنا، اچھا اس میں بھی دیکھو لوگ، اگر آپ تحریک میں آج بھی پڑھ رہا، سب سے پہلے جس وقت حضرت حسین کا سر مبارک لایا گیا نا یزید کے دربار میں، سب سے پہلے یزید رویا۔ سب سے، یہ شیعہ نے لکھا ہے، سب سے پہلے کون رویا؟ یزید رویا۔ ماتم سب سے پہلے اس نے کیا کہ یہ کیا ہو گیا۔
لیکن ایمان والوں کو حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر کے ساتھ تم نے زندگی گزارنی ہے۔ 3 دن سے بڑھ کر کسی کا سوگ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ چہرے پیٹنا، بال کھولنا، ماتم کرنا، بے صبری کرنا، یہ تو میرے نبی کریم نے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا۔ جس بندے نے مصیبت میں اپنا چہرہ پیٹا، جس نے مصیبت میں اپنا گریبان پھاڑا، اور جس نے مصیبت کے وقت بین شروع کر دیے، فلیس منا، نبی کریم فرماتے ہیں وہ میری امت میں شامل کوئی نہیں، بے صبری کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اصول اپنائیے۔ سیدنا حسین کا روشن کردار کیا صرف شہادت ہی رہ گئی ہے؟ اور حضور حضرت حسین کی جو درمیان والی عمر ہے پوری زندگی 57 سال تو ان کی جب شہادت ہوئی اس وقت عمر تھی، اور جس وقت حضور فوت ہوئے 6 سال اس وقت عمر تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ جو درمیان کے 50 51 52 سال ہیں ان پہ بھی تو نظر کرو نا، سیدنا حسین کی سیرت کیسی تھی؟ دیکھیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیا تھی، اس سیرت پہ عمل کریے تاکہ اپنی آخرت اور عاقبت سنورے۔ سیرت حسین ہمیں صبر دیتی ہے، درس دیتی ہے صبر کا۔ سیرت حسین ہمیں درس دیتی ہے نماز کا، کیونکہ جس رات شہید ہوئے اگلے دن اس سے پہلی رات ساری رات نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے۔ آج اگر ہم حسینی بننا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حسین جنگ کی حالت میں بھی نماز نہ چھوڑے، اور تو اور میں بیٹھے رہے ویسے اپنی دکانوں پہ، اپنی بیٹھکوں میں، اپنے دوستوں میں، اور نماز نہ پڑھے، پھر تجھے اور مجھے حسینی کہلاتے ہوئے شرم آن کرنی چاہیے۔ کیونکہ حضرت حسین جنگ کی حالت میں نماز نہیں چھوڑتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم جس دن شہید ہوئے روزہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ حسین کے نانے نے فرمایا تھا صیام یوم عاشوراء، یہ جو 10ویں محرم کا روزہ ہے یہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین نے نانے کی بات مانی، روزہ رکھا۔ آج ہم اگر حسینی بننا چاہتے ہیں ہمیں بھی 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں بھی روزے کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، تو اور میں دودھ کی سبیلیں پیتے رہے، بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ان کو ذبح کر دیا گیا پیاسی حالت میں، تو اور میں یہاں ٹھنڈے مشروب پیتے رہے، اور حسینی اپنے آپ کو کہیں ایسا حسینی بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر حسین کی سیرت دیکھنی ہے تو نماز پڑھ، اگر حسین کی سیرت پہ عمل کرنا ہے تو روزے رکھ، اگر حسین کی سیرت پہ عمل کرنا ہے تو صبر کر۔ کیا کر؟ بولو صبر کر، کیونکہ حضرت حسین اپنے خاندان کو وصیت کرتے ہیں، شیعہ سنی کتابیں گواہ ہیں، جب میں شہید ہو جاؤں تو میری شہادت کے بعد بین نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، سینہ نہ پیٹنا، گریبان نہ پھاڑنا، اور اللہ کا بھی حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو حسینی بننا ہے تو صبر کر، حسینی بننا ہے تو قرآن سے رشتہ جوڑ۔ کس سے رشتہ جوڑ؟ قرآن سے، کیونکہ حضرت حسین تو قرآن والا۔ حسین اپنے نانا کی گود میں بیٹھے ہوتے تھے کہ وہی اتر آتی تھی۔ ہائے ہائے، اس سے زیادہ بھلا کیا عظمت پڑھ کے سناؤں میں آپ کو حضرت حسین کی۔ ایک دن ام سلمہ کہتی ہیں کہ حضور نے
ہمیں وصیت کی تھی کہ بچے کو رلانا نہیں ہے میرے حسین کو، لیکن کیا ہوا حضور میرے حجرے میں تھے کہ وہی شروع ہو گئی، اور وہی جس وقت شروع ہوئی ادھر سے حسین نے دروازہ کھٹکایا نانا کے پاس آنے کے لیے، لیکن میں نے سوچا کہ ادھر سے وہی ہو رہی ہے اور اوپر سے بچہ ہے، پھر اچانک میرے دماغ میں آیا کہ حضور نے ہمیں سختی سے منع کر رکھا ہے کہ حسین کو رلانا نہیں کبھی میرے بیٹے کو، تو میں نے دروازہ کھولا، ادھر سے جبریل آیا ہوا تھا، حضرت حسین جلدی سے دروازہ کھلتے ہی فوراً اپنے نانا کی گود میں بیٹھ حسین قرآن والا، حسین میرے نبی علیہ السلام کی جھولی میں بیٹھا ہوتا ہے، قرآن اترتا ہے، پھر اسی قرآن کو ساری زندگی حسین نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اسی قرآن پہ عمل کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو آج حسین والا جو ہوگا وہ قرآن والا ہوگا، آج حسین والا جو ہوگا وہ صبر والا ہوگا، آج حسین والا ہوگا تو نماز والا ہوگا، حسینی بننے والا وہ روزہ رکھنے والا ہوگا، اور حضرت حسین کا چہرہ اپنانے والا ہوگا۔ چنگا حسینی ہے یہ تو زندہ باد کہے نا، شہادت حسین، حضرت حسین، زور سے بولو، شان اہل بیت، شان حضرت حسن، شان حضرت حسین، شان سیدہ فاطمہ الزہرا، شان اہل بیت، زور سے کہو، شان صحابہ، شان امیر معاویہ، شان صدیق اکبر، شان عمر فاروق، شان عثمان غنی، شان علی حیدر، زندہ باد ہیں لوگ ہمارے اوپر، لیکن ہم لوگوں کا منہ تو بند نہیں کر سکتے، کسی کے منہ کو بند تو نہیں کر سکتا، ورنہ خدا کی قسم ہمارا سینہ چیر کے دیکھو، ہمارے سینے کے ایک خانے میں اگر ابو بکر، عمر، عثمان کا نام لکھا ہے تو اس دل کے دوسرے خانے میں علی، فاطمہ، حسن، حسین کا نام لکھا ہے، لیکن یہاں معیار بدل گیا، یہاں معیار ہے جڑا پٹے او حسینی، یہاں معیار ہے جو کالے کپڑے پہنے وہ حسینی، یہاں معیار ہے جو سبیل لگائے وہ حسینی، یا اور ہم کہتے ہیں ہم حسینی بھی ہیں، موحد بھی ہیں، اور موحد کا عقیدہ ہوتا ہے کہ نظر و نیاز حق اللہ کا ہے، اگر غیر اللہ کی نظر و نیاز دی جائے تو قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے صرف حسینی تو نہیں بننا، ہم موحد بھی ہیں، کیونکہ حسین موحد تھا، حسین توحید پرست تھا، حسین میرے نبی کا شاگرد تھا، حسین قرآن پہ ایمان رکھنے والا تھا، تو ہم حسینی بھی ہیں، ہم موحد بھی ہیں، ہم نظر و نیاز بھی ایک اللہ کے نام کی دیتے ہیں، ہم حسین کے چہرے والی داڑھی بھی رکھتے ہیں، ہم حسین والی نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم حسین والا روزہ بھی رکھتے ہیں، اور ہم حسین کی وصیت پہ عمل کر کے صبر بھی کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اے رب ہمیں بھی قیامت والے دن حضرت حسین کے قدموں سے اٹھا، ہمیں بھی قیامت والے دن حضرت حسن کے قدموں سے اٹھا، ہمیں بھی قیامت والے دن حضور کی بیٹی فاطمہ کے قدموں سے اٹھا، کیونکہ ہمارے لیے جس طرح صحابہ عزت والے ہیں اسی طرح ہمارے نزدیک اہل بیت بھی عزت والے ہیں، جس طرح صحابہ کا مقام بلند ہے اسی طرح اہل بیت کا مقام بلند ہے، اگر دل میں صحابہ ہو اہل بیت نہ ہو وہ بندہ کافر ہے، اور اگر دل کے اندر اہل بیت ہو اور صحابہ نہ ہو وہ بندہ بھی کیا ہے؟ دونوں کو رکھو، ایک ہاتھ میں جھنڈا ہو صحابہ کا اور دوسرے ہاتھ میں جھنڈا ہو اہل بیت کا۔ اللہ عمل کی توفیق۔